آج کی جو باتیں ہیں بہت سمجھنے سے تعلق رکھنے والی ہیں، ذہن کو حاضر رکھنے والی ہیں۔ انشاءاللہ سیرت کا سلسلہ تفصیلی شروع ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے پردہ فرما جانے تک انشاءاللہ العزیز۔ اس کا داعیہ میرے دل میں کیسے پیدا ہوا؟ اس کی ایک وجہ تو بچپن کی ایک خواہش ہے۔ بہت چھوٹا تھا تو اللہ رب العزت سے ایک دعا مانگی تھی، یا اللہ آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا فرمائیں اور میری ایک خواہش وہاں ضرور پوری کریں کہ 63 سال تک ٹکٹکی باندھ کر پیدائش سے لے کے آخر تک کہ مجھے ساری جو ہے نا وہ تفصیل جاننی ہے اور اس کو دیکھنا ہے۔ آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، اس زمانے میں ویڈیو اور اس طرح کی آسانیاں تو نہیں تھیں، لیکن ایک خواہش تھی۔ اس سفر میں جو عمرے کا ملا تو اس دعا کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیا، بہتر کر دیا۔ اللہ سے مانگا، یا اللہ 63 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہیں ہی ہیں، لیکن پہلے تو علم نہیں تھا پورا، اس کے اوپر 1400 سال ہو گئے ہیں۔ مختلف علماء مختلف مضامین پر مختلف انداز سے کتابیں لکھتے چلے جا رہے ہیں، علوم کا ایک سمندر ہے۔ بعض کتب خانے عربی کی زبان میں تو ایسے ہیں کہ پورے کتب خانے میں صرف سیرت اور دوسرا ٹاپک ہی کوئی نہیں، یعنی صرف سیرت ہی اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ ہزاروں کتابیں اس میں آ جاتی ہیں، پھر بھی پورا نہیں ہو رہا۔ تو میں نے یوں اللہ سے مانگا، یا اللہ وہ جو مزید چیزیں آپ جانتے ہیں اللہ پھر وہ بھی آپ نے بتانی ہیں۔ سادہ الفاظ میں یہ جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں، ایک کتاب ہے میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، محاضرات سیرت، ڈاکٹر محمود احمد غازی۔ اللہ اکبر، یہ کتاب میں نے پڑھی، وہ دماغ کی چولیں ہلتی ہیں، اتنا وسیع مفہوم ہے، اتنا وسیع مضمون ہے۔ اللہ کرے آپ لوگ بھی یہ لے کے پڑھیں۔ ایک تو یہ کتاب ہے، دوسری سیرت النبی حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور تیسری کتاب الرحیق المختوم، چوتھی کتاب النبی الخاتم مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور پانچویں کتاب جو اصل ہمارا رہے گا وہ کون سا ہے؟ سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ شرفیہ کے شیخ الحدیث۔ اب ان کتابوں کو ہمارے گھروں میں ہونا، ہمیں اس کے پڑھنا انتہائی مفید ہے، لیکن اب ان کتابوں سے اور ان جیسی مزید اور 3-4 کتابوں سے جو ہے نا کوشش یہ کرنی ہے کہ کچھ خلاصہ نکال کر آج کل کے حالات کے مطابق اس کو بتا کر سمجھا کر پیش کیا جائے۔ پورے ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ، پورے ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ بدھ والے دن اس کی ترتیب سمجھ لیجئے تاکہ سب کو آسان ہو جائے۔ اگلی دفعہ آپ اکیلے نہ آئیں، اوروں کو بھی لے کر آئیں۔ جو اکیلا آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق ادا نہیں کر رہا نا، کیونکہ بات کو پھیلانا چاہیے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے، ان باتوں سے کچھ احساس ہو رہا ہے، ابھی اور باتیں باقی ہیں، تو پھر آنا ہوگا، لانا بھی ہوگا۔ ترتیب اس کی یہ ہے کہ 6:30 سے 7:30 ہر بدھ کو شام 1 گھنٹہ یہیں پہ انشاءاللہ۔ سیرت کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک بہترین راستہ۔ آج مغربی تعلیم یافتہ لوگ ہر اس تحریر کو بے مثال سمجھتے ہیں جو یورپ سے آ جائے، کہتے ہیں واہ بھائی واہ، کمال ہو گیا۔ اور ہماری اس اخلاقی پستی اور احساس کمتری کا یہاں تک حال پہنچا کہ آج ان کے اثرات ہمارے عقائد، ہمارے اعمال اور زندگی کے جو بنیادی ہمارے دینی مذہب کے عقائد اور طریقے ان پہ بھی آنے لگا۔ ہم ہر چیز کو اسی پیمانے پہ تول رہے ہوتے ہیں۔ ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم مکمل سیرت کو بیان کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اہل مغرب نے جو اس میں الجھنیں پیدا کر دی ہیں اور خرابیاں پیدا کر دی ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ دور ہوتے چلے جائیں، تاکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ذہنی طور پر، عقلی طور پر، روحانی طور پر اور زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں، اور ہم اپنا فیوچر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی روشنی میں متعین کرتے چلے جائیں۔ چند دن پہلے فیصل آباد سے خاتون کا مجھے واٹس ایپ آیا، کہنے لگیں کہ میری بچی پتہ نہیں 9th بولا یا کیا بولا اس میں پڑھ رہی ہے، تو شعب ابی طالب کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ حضرت مجھے بتائیں کہ میں نے صحیح پڑھا تھا یا بچی صحیح پڑھ کر آئی ہے۔ تو واقعہ انہوں نے ذکر کیا، میں نے کہا جی آپ نے صحیح پڑھا تھا بچپن میں، آج جو پڑھایا جا رہا ہے، جو انہوں نے بتایا، آج جو بچی پڑھ کر آئی ہے وہ غلط ہے۔
اب شیب ابی طالب کا واقعہ تھا کیا، یہ تو سیرت کے اس میں تفصیلی آئے گا۔ اس میں یہ تھا کہ 3 سال کے لیے مشرکین مکہ نے صحابہ کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت کو محصور کر دیا تھا اور سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، اور انہوں نے ایک دستاویز لکھ کے بیت اللہ شریف کے اندر لٹکا دی تھی بائیکاٹ کی۔ 3 سال بعد کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے کسی دیمک نے اس کو چاٹ دیا، صرف اللہ کا نام اس معاہدے میں باقی رہ گیا، دستاویز میں، اور باقی سب ختم ہو گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وحی کے ذریعے اطلاع کی، نبی علیہ السلام نے کافروں کو بتانا کہ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی دیکھ لو، دیکھا تو واقعی ایسا تھا، پھر بہرحال وہ ختم کر دیا گیا۔ آج جو کتاب میں پڑھایا جا رہا ہے وہ کیا کہ جی اس کو مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر رحم کھا کر ختم کیا، وہی کا علم، نبی علیہ السلام کا معجزہ، اور وہ ساری باتیں پیچھے میں ہٹا کے بات ہی کہیں اور چلی گئی۔ اب بتائیے کتنا اہم ہے یہ، اس نظر سے دیکھیں تو کتنی اہمیت ہے۔ اور 15-16 سال پہلے کا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اب تو فتنے اور بڑھ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کراچی میں ایک دفعہ احتجاج ہوا تھا، اس احتجاج کی وجہ کیا تھی کہ کسی اسکول والوں نے پڑھا دیا تھا ہجرت کے واقعے کو کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، کہ محمد کا مکہ سے فرار۔ ہجرت کا واقعہ تو بہت عظیم قربانی ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، سنگ میل ہے، لیکن اس کا کیپشن بدل دیا، مسئلہ کچھ اور ہو گیا۔ اب وہ بچہ جو خدا نخواستہ یہ پڑھ کر آئے گا، اس کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت تو نہیں پیدا ہوگی، مفرور کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ اس قسم کے بہت سارے معاملات اس وقت معاشرے میں موجود، تو اس میں کیا ہے کہ بھئی ہم صحیح بات کو سمجھ لیں، سن لیں، سنا لیں، اور نبی علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ لیں ایک دفعہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نبی علیہ السلام کا تذکرہ تو ویسے ہی انتہائی مبارک ہے، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا اللہ والوں کے تذکرے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے۔